بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ صداد کون تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی؟ دوستو، آج ہم صداد کے بارے میں جانیں گے کہ صداد کون تھا اور آج وہ کیوں پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستو، یہ صداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس قوم جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ تاریخی بیان کرنے والے علماء نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام سدید اور دوسرے کا صداد تھا۔ قوم عاد میں سدید اور صداد دو بھائی تھے۔ یہ مال و دولت اور عزت والے بادشاہ تھے۔ سامع ملک میں ان کا مقابلہ تھا، دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور اس کے لوگ مشرک تھے جو شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سدید بڑا انصاف والا بادشاہ تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اسے قیمت دے کر زمین کا ایک ٹکڑا خریدا ہے اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا ہے اور وہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، میں نے زمین بیچی ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے۔ اب اسے لینا چاہیے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ بہانہ کیوں کرتا ہے۔ دونوں کی بات سن کر سدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا۔ سدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سبھی لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا، جو سب کے لیے قابل تعریف تھا، اور اس کے انصاف کی چرچا دور دور تک پھیل گئی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لایا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد صداد گدی پر بیٹھا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ صداد بولا، میں بھی دنیا میں ہی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر صداد نے جنت کا مضبوط ارادہ کر لیا اور اس نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا سونا چاندی ہے وہ سب اس کے پاس پیش کیا جائے۔ اس طرح اس کے پاس بہت سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے خوبصورت جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، ملک کے کونے کونے سے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا محل کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔
سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوایا، اس کے محل کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقاؤں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل کئی سال کی مدت میں مکمل ہوا، اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے سینگ سونے کے ہیں اور پیر چاندی کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت کو جسے تو جنت کہتا ہے اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ سداد اس گھڑ سوار کے یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو ایک بار دیکھنے کی مہلت تو دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے کہا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں ایک پل کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے خدا، میں تو سب پر ہی ترس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے۔ مگر میں نے ایک عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کے منہ کا نوالا بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا سداد پر مجھے بڑی ترس آئی کہ اس نے کئی سالوں میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی وہ ایک نظر دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل، یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی۔ پھر اسے مال و دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی۔ پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ دوستو، یہ تھا سداد اور اس کی جنت کا واقعہ، جسے اس نے اپنے گھمنڈ میں بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دولت شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا،
ہر کسی کو اس کے کیے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ صداد کو بھی اللہ نے بے شمار دولت اور طاقت عطا کی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ نصیحت بن گیا کہ کبھی دولت پر گھمنڈ مت کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔